سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم دوستوں، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مرد مجاہد مرد میدان فیاض الحسن چوہان صاحب۔ اور آج ہم نے انتہائی اہم ڈسکشن کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ فیاض بھائی کی ایک خبر بالکل سچ ثابت ہو گئی کہ جب عمران ریاض کے متعلق دعوے کیے جا رہے تھے کہ وہ برطانیہ پہنچ گیا ہے تو وہ برطانیہ نہیں پہنچا، اور اس دعوے کی تصدیق صدیق جان جو کہ عمران ریاض کے قریبی دوست ہیں انہوں نے بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان میں لوگوں کو، ایجنسیوں کو مس گائیڈ کیا اور ہم نے یہی بتایا کہ وہ برطانیہ پہنچ گئے، حالانکہ وہ برطانیہ اس وقت تک نہیں پہنچے تھے۔ لیکن اب انہوں نے ایک دن پہلے ایک تصویریں اپنی جاری کی ہیں جس میں وہ واقعتاً برطانیہ پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ کیا چکر ہے، یہ پوری کی پورا جو معاملہ ہے وہ فیاض بھائی سے سمجھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ایک مشہور صحافی ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں حیدر نقوی صاحب، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل طے ہو گئی ہے اور اب اس ڈیل کے نتیجے میں فواد چودھری تحریک انصاف کو سنبھالیں گے، عمران خان لندن جائیں گے اور تحریک انصاف کے جو باقی لیڈر تھے جو پارٹی چھوڑ چکے تھے، جن میں فیصل واڈا شامل ہیں، علی زیدی شامل ہیں، عمران اسماعیل شامل ہیں، وہ واپس تحریک انصاف میں آ کر ان کی قیادت سنبھال لیں گے۔ تو اس دعوے میں کس قدر صداقت ہے یہ بھی فیاض بھائی سے پتہ کریں گے۔ اس کے علاوہ آج کل ٹی وی شوز میں ایک پتن نام کی تنظیم ہے جس کے جو ہیڈ ہیں سرور باری، ان کو بار بار بلایا جا رہا ہے۔ تو کس ایجنڈے پر ان کو بلایا جا رہا ہے، ان کی تنظیم کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور یہ کیوں ٹی وی پر آ کر الیکشنز کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں، یہ بھی ہم فیاض بھائی سے جانیں گے۔ اور آخر میں تھوڑا سا انٹرنیشنل پالیٹکس اور ڈونلڈ ٹرمپ کے متعلق بات ہوگی۔ تو جی فیاض بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک۔ تو فیاض بھائی پہلے ٹاپک پر آتے ہیں۔ عمران ریاض، آپ نے سب سے پہلے نیوز بریک کی تھی کہ وہ برطانیہ نہیں پہنچا، اور اب صدیق جان نے بھی اعتراف کر لیا ہے کہ جس وقت ہم نے برطانیہ چلانے کی خبر چلائی وہ خبر جعلی تھی اور وہ اس وقت ادھر ہی تھے، اور اس کے بعد پھر وہ برطانیہ انہوں نے موو کیا اور وہ پہنچے ہیں۔ تو اس سب کے اوپر آپ کا کیا کہنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلی دفعہ بھی جب اس کے متعلق یہ چیز ڈسکلوز ہوئی تھی تو ہم نے یہ تجزیہ رکھا تھا کہ یہ پاکستان کی ریاستی ایجنسیوں کو اور پاکستان کی خفیہ ایجنسیز کو اور پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی آنکھوں میں دھول نہیں بلکہ مرچیں جھونکنے کے لیے جناب یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ دوسری دفعہ بھی جب ہوا تو جناب ہم نے یہی بات کہی۔ اب ایجنڈا ان کا یہی تھا کہ ہم یہ بات کر کے توجہ ہٹا لیں گے، لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات بیٹھ جائے گی، ان اداروں کے ان متعلقہ لوگوں کی جن کی ڈیوٹیز ان کے اوپر لگی ہوئی ہیں وہ ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں گے، وہ سکون سے آ جائیں گے، پھر ہم پتلی گلی سے جناب باہر نکل جائیں گے۔ بالکل وہ باہر نکل گئے۔ اب اس میں وہ بڑا دلچسپ آپ کو سناؤں، اسی پورے نیٹ ورک کی نا آج کل بدقسمتی سے وہ اوریا مقبول جان صاحب بھی شامل ہوا ہوا ہے اس یوتھیا نیٹ ورک کے اندر۔ میرے وہ کلپ جو تھا میں نے اور آپ نے جو کیا پوڈ کاسٹ، اس پہ بڑا اریٹیٹیبل انہوں نے ایک میسج مجھے کیا کہ جناب تم جس عمران ریاض کو کہتے ہو وہ پہنچ گیا ہے جانا لندن۔ تو میں نے اسی وقت پرومپٹلی، جس سے پہلے ایک دفعہ میں نے ان کو بڑا پرومپٹلی جواب دیا تھا، بالکل میں نے ان کو وہ اس کا ویڈیو کلپ بھیج دیا جو لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اپنے پروگرام میں چلایا تھا، جس میں یہ غلیظ اعظم دعویٰ کر رہا تھا کہ جناب مجھے انہوں نے آفر کی تم ملک چھوڑ دو، تو میں نے کہا میں کٹ جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، میں ملک نہیں چھوڑوں گا، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی ملک چھوڑ کے نہیں بھاگوں گا۔ میں نے وہ کلپ ان کو بھیج دیا اسی وقت۔ میں نے کہا آپ ہی فیصلہ کر لو کہ یہ کتنا غلیظ ہے، کتنا جھوٹا ہے، کتنا منافق ہے۔ لیکن ایک بات بڑی حیرانگی والی ہے، یا لوگ اعتبار ان پہ کس طرح کر لیتے ہیں، لوگ ان کو سن کس طرح لیتے ہیں۔ فرحان بھائی، میں اگر ایک جھوٹی خبر ہاف جھوٹی ہو اور ہاف اپنی طرف سچی ہو میں کر رہا ہوں نا تو میری زبان لڑکھڑا جائے گی، بالکل صحیح، میرا دل نہیں مانے گا۔ اگر کبھی کر بھی لوں گا نا، اگلی دفعہ اس کے اوپر سٹینڈ لینے کو میرا جی نہیں چاہے گا اسکرین کے سامنے۔ یہ ہر انسان کی اپنی اپنی پرسنالٹی اور اپنی اپنی شخصیت ہوتی ہے۔ بالکل ایسی۔ یہ اتنے جھوٹے منافق اور ڈالرز کے حریص ہیں اور ڈالر کی طائفے ہیں یہ لوگ کہ یار ہر روز جھوٹ 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 جھوٹ، مزے لے کے جھوٹ، ہنس ہنس کے میرا برا حال ہو گیا یار۔ میں نے آج تک ان میں سے کسی غلیظ آدمی کا میں نے ویلاگ نہیں سنا۔ آج صبح بدقسمتی سے میں نے صرف تھامنیل پڑھ لیا وہ صابر شاکر کا۔ جی جی، اس کو تو ویسے ہی میں پڑھے لکھوں کی لسٹ میں کنسیڈر نہیں کرتا، وہ ہے بھی میرا خیال انڈر میٹرک ہے،
نہ اس کو پنجابی کا لفظ پروناؤنسیشن اس کی ٹھیک ہے، نہ اردو کی، تو میری طرح انگلش کی بھی اس کی پروناؤنسیشن تو دور کی بات، حالات برے ہی ہے، بالکل صحیح، اس کو تو پنجابی کے بھی برے ہیں، بالکل صحیح، اس کا جناب تھم نے بانی تحریک انصاف ہر حال میں 2 ہفتے کے اندر باہر آ رہے ہیں، آرمی چیف سب لیٹ گئے ہیں، آرمی چیف منتیں کر رہے ہیں، ترلے کر رہے ہیں، یار اس طرح کی چولیں مار مار کے پچھلے 3 سالوں میں. لیکن مجھے حیرانگی ہوتی ہے ان چولوں کو سنتا کون ہے؟ اب یہ تو میرے کاغذوں میں وہ چول ہوتے ہیں ان کو سنتے ہیں. اب یہ پہنچ گیا. اچھا آج میں آپ کو بریکنگ دے دوں ایک. اچھا جس غلیظ اعظم کی آپ نے بات کی، میں آج کے بعد اس کو غلیظ اعظم نہیں کہوں گا. اچھا ایگزیکٹ اس آپ عمران ریاض کو غلیظ اعظم نہیں کہیں گے، میں آڈینس کے لیے بات کر رہا ہوں. وجہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ عمران ریاض کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پری پلانڈ یہاں سے بھاگنے کا راستہ دیا ہے، اور انڈر کور ایجنٹ کے طور پہ اس کو انگلینڈ کے جو اس وقت پاکستان، لندن کے جو اس وقت پاکستان کے دشمنوں کا گڑھ بن چکا ہے، وہاں پر بھگوڑے، لوسر باز، غدار، 2 نمبر، 9 نمبر، 109 نمبر سارے کٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے ایک سوتر بم پھینکا ہے آگ لگا کے ان میں. ٹھیک ہے، اب ڈز کر کے پھٹے گا. ابھی اس کی صرف چنگاریاں آپ عمران ریاض کے آخری 10 ٹویٹ اٹھا کے دیکھ لو عادل راجہ کے خلاف، میری اس بات کی اور میری اس آئیڈیالوجی اور میرے اس نیریٹو کے حق میں ہوں گے. وہ اب چن کے وہ سوتر والا بم جا کے بج رہا ہے پاکستان کے ان غداروں کے خلاف جنہوں نے 3 سال سے بانی تحریک انصاف کو بھی خراب کیا، تحریک انصاف کو بھی خراب کیا، پاکستان کو بھی خراب کیا، پاکستان کے ریاستی اداروں کو بھی خراب کیا. عمران ریاض جب سے برطانیہ پہنچا ہے، ایک آدھ کے علاوہ اس کا کوئی انٹرویو، اس کا کوئی ٹویٹ جو ہے وہ نہ کوئی فوج کے حوالے سے، نہ کوئی ISI کے حوالے سے، نہ کوئی ریاستی اداروں کے حوالے سے، نہ شہباز شریف کے حوالے سے، نہ جنرل عاصم منیر کے حوالے سے آپ کو نظر نہیں آئے گا. بالکل کوئی ایک آدھ انٹرویو، جی ہر ٹویٹ، ہر گفتگو عادل راجہ کے خلاف، محیط پیرزادہ کے خلاف، اور وہاں پر باقی لوگوں کے خلاف. اچھا فیاض بھی اس پر ایک سوال میرے کاغذوں میں وہ اس وقت ISI کا انڈر کور ایجنٹ بن کے لندن پہنچا ہے، اور میں کم از کم ایک ریاستی ادارے کا ایک ایجنٹ ہونے کے ناطے سے، اور ایک انڈر کور جو ہوتی ہے نا جو ڈیوٹی، وہ بڑی جان ہتھیلی پہ رکھ کے ہوتی ہے. تو میں بھائی جان آج کے بعد کم از کم اس کو وہ نہیں کہوں گا. میجر عمران ریاض آج. ہاں اچھا فیاض بھائی، اب اس پر جو ہمارے عموماً لوگ کمنٹس میں سوال کریں گے، سوال یہ آئے گا کہ میجر عمران ریاض اور عادل راجہ کی لڑائی میں کیا ہمیں لڑائی کا ساتھ دینا چاہیے یا عمران ریاض کا ساتھ دینا چاہیے؟ یار جو تو اصل غداروں کا گروپ ہے نا، جنہوں نے 3 سال میں اچھی خاصی ہماری پارٹی تھی تحریک انصاف، اچھی بھلی پاک فوج، پاکستان کی عدالت، پاکستان کی ریاست، پاکستان کی ریاست کی رٹ کے اوپر چلنے والی ایک مڈل کلاس لوگوں کی، ٹھیک ہے یہاں پہ بھی سارے وڈیرے جاگیردار سرمایہ انڈکٹ ہو گئے تھے آخری 4-6 سال، لیکن ایک مڈل کلاس ووٹر سپورٹرز کی اور پڑھی لکھی مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس کی جنابی جماعت تھی، اس کا بیڑا غرق کر دیا، اس کو دہشت گرد بنا دیا، فزیکلی دہشت گرد بنا دیا. بانی تحریک انصاف کے پلے کخ نہیں چھوڑا، اس کا دماغ خراب کر دیا، اس کے دماغ میں خناس بھروا دیا اینٹی پاکستان، اینٹی ریاست کا. وہ جن لوگوں نے کیا ہے پہلے وہ تباہ ہو. بالکل صحیح، پہلے وہ تباہ ہو. میں تو بینگ اے پاکستانی اور بینگ اے P+ بلڈ گروپ رکھنے کے حامل ہونے کے ناطے سے میری پہلی خواہش تو یہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے وہ قطورے جو پاکستان سے باہر بیٹھ کے، جن کے کروڑوں ڈالر مہینے کے بنتے ہیں، پاکستان کی وہ جاہل لوگ جو ان کو سنتے ہیں اور اس کے اوپر سر دھنتے ہیں، اور سر دھننے کے بعد پاکستان کی ریاست اور اس کے رٹ کے خلاف اپنے جذبات، احساسات اور اعمال پایہ تکمیل تک اور تشکیل دیتے ہیں، پہلے تو وہ لوگ تباہ ہونے چاہیے. میجر عمران ریاض اس وقت جناب آپ کے اسی مقصد کے لیے وہاں پہ لانچ کیا گیا ہے. اچھا تو میں اس میجر عمران ریاض کو آج کے بعد
میں حذف تنقید نہیں بناؤں گا. اچھا بس ٹھیک ہے, وہ بالکل ٹھیک کتی پہ ہے. آج بھی ابھی تھوڑی 3 گھنٹے پہلے کا اس کا ٹویٹ دیکھ لیں, وہ چندہ جمع کرنے والا گدھ. جی جی کیا بات ہے. عادل راجہ, یہ میجر عمران ریاض کا دیا ہوا لقب, میجر عمران ریاض کی دی ہوئی آئیڈیالوجی ہے. بالکل ٹھیک ہے. چلے فیاض بھائی اس کے ساتھ آتے ہیں اب دوسرے ٹاپک کے اوپر, لیکن یہ سوال بھی پچھلے سوال سے جڑا ہے. حیدر نقوی انہوں نے دعویٰ کیا کہ عمران خان کی ڈیل ہو گئی ہے, اور یہ جو میجر صاحب عمران ریاض جو ابھی پہنچے ہیں لنڈن, یہ بھی اسی ڈیل کی ایک کڑی ہے, اور اب جو پارٹی کی کمان ہے وہ فواد چودھری صاحب کو سونپ دی جائے گی, اور فیصل واڈا, علی زیدی, عمران اسماعیل وہ سارے پارٹی میں واپس آئیں گے. تو اس سلسلے میں کوئی آپ سے بھی کوئی رابطے شابطے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ اچھا, مجھ سے نا 8 فروری 2024 کے الیکشن سے پہلے ایک وکیل ہیں, وہ زرتاج گل کے بھی وکیل تھے, وہ شیری مزاری صاحبہ کے بھی وکیل تھے پنڈی کے کیسز میں. وہ میرا دوست ہے, اس نے مجھے آفر کی تھی یار کہ مجھے پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا ہے کہ یار فیاض چوہان سے بات کرو اگر وہ آنا چاہے. بالکل. تو میں نے اس کو جواب دیا تھا کہ فیاض الحسن چوہان کبھی بھی تھوکا چاٹتا نہیں ہے. اور دوسری میں نے یہ بات کہی تھی کہ میری زندگی کا اب سیاسی مشن ہے کہ میں نے پوری زندگی لارنس آف عربیہ 2 بانی تحریک انصاف کو میں نے بے نقاب رکھنا ہے. بالکل صحیح. یہ میرے مذہب کا, میرے دین کا, میری آئیڈیالوجی کا, میری پاکستانیت کا تقاضا ہے, کیونکہ میں سب کچھ جان چکا ہوں. بے شک 17 سال وہ اور 1.5 سال یہ, پونے 2 سال. مجھے ایک ایک چیز اللہ پاک کے کرم سے, اللہ پاک کے کرم سے, بینگ اے ہیومن, بینگ اے پاکستانی, بینگ اے ایجوکیٹڈ پرسن, بینگ اے میڈیا پرسن, مجھے ایک ایک چیز سمجھ آ چکی ہے کہ اس بندے کو کس مقصد کے لیے اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا تھا. تو میں تو کم از کم زندگی میں میری سیاست بڑھتی ہے تو بڑھ جائے, مجھے اپنا دین, اپنا اسلام, اپنی پاکستانیت, مجھے وہ عزیز ہے. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کے مقابلے میں کھڑا رہوں, اور انشاءاللہ مرتے دم تک کھڑا رہوں گا انشاءاللہ. تو چلیے فیاض بھائی اس کے بعد اب ایک ٹاپک آ جاتا ہے. کل ٹی وی پر کاشف عباسی, مہر بخاری, وہ ایک سرور باری نام کے بندے ہیں جو کہتے ہیں میں پتن نام کی ایک تنظیم رن کرتا ہوں, ان کے ساتھ جی شوز کر رہے تھے, اور اس شوز میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشنوں میں بڑا فراڈ ہو گیا, بڑا کچھ ہو گیا. تو ان کے متعلق آپ کچھ جانتے ہیں, یہ کیا چکر؟ یار دیکھیں, کاشف عباسی صاحب ہو گئے یا مہر بخاری صاحب ہو گئی, میرے لیے قابل احترام ہے, لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی آئیڈیالوجی ہوتی ہے, اور پھر بیچارے اینکر کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. حیثیت پیچھے ادارے کی ہوتی ہے, سیٹھوں کی ہوتی ہے. سیٹھ اور ادارہ جو ہے نا, جس پالیسی پہ گامزن ہوتا ہے, جہاں سے اس کو کوئی ڈالر آئے یا روپیہ آ رہا ہو, وہ اسی کے مطابق ہی جناب وہ سارے یا ایڈز آ رہے ہوں یا مالی مفادات آ رہے ہوں انٹرنیشنل لیول پہ یا نیشنل لیول پہ یا ڈومیسٹک لیول پہ, انہوں نے اس کے مطابق اپنے اپنے اینکرز کو اور ادارے کو اور نیوز جو آپ کا ڈیسک ہوتا ہے اس کو انہوں نے پالیسی دے دینی ہوتی ہے, وہ اس کے مطابق چلنے پہ مجبور ہوتے ہیں. میں حیران ہوں, دونوں ماشاءاللہ اچھے خاصے سمجھدار ہیں, شروع سے جب سے پاکستان میں میڈیا آیا, الیکٹرانک میڈیا سے موجود ہے, ان کو عقل نہیں ہے, ان کو سمجھ نہیں ہے. یہ جو صاحب بہادر سرور باری ہے, یہ نامی گرامی یوتھیا ہے. جی جی نامی گرامی, ان کے ٹویٹر پہ جائیں, وہ نک دا کوکا کے اوپر ناچنے والا بدنام زمانہ شخص ہے. اور اصل جو پاکستان کے اندر آرگنائزیشن الیکشنز کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے, ویریفائی کرنے کے لیے, اوورسی کرنے کے لیے جو ہے نا, وہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک, فیفن. یہ اس کا ایک کارکن ہوتا تھا, ایک چھوٹا موٹا افسر ہوتا تھا. انہوں نے اس کو کک مار کے نکال دیا اپنی آرگنائزیشن سے, اس کی اسی قسم کی جناب نیگیٹیوٹیز کی وجہ سے اور ویسٹرن ایجنڈوں کی وجہ سے. اس نے پھر وہاں سے ذلیل و خوار ہونے کے بعد جناب پھر آپ نے بنا لی پتن کی جناب ٹوٹل آپ کے 1200 1500 اس کے فالوورز نہیں ہیں سوشل میڈیا پہ. وہ رپورٹ دینے لگے ہوئے ہیں کہ جناب 180 سیٹیں جیتی تھی 8 فروری 2024 کو. وہ عقل کے اندھو, وہ دونوں کم از کم محترم کاشف عباسی صاحب سے اور مہر بخاری صاحبہ سے میری گزارش ہے کہ جب 180 کی رپورٹ وہ پیش کر رہا تھا اور آپ کے شو کے اندر بیٹھا تھا, تو کم از کم اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کے کم از کم اس کو ایک شٹ اپ کال تو دیتے کہ تو کہنا 180 جناب سیٹا پی ٹی آئی جیتی سی,
انی دیا اور 20 سیٹاں تو صرف تیرے الیکشن ٹریبونل اگلے نے جناب رٹ کی ہے. میری تو ساری زندگی الیکشن لڑاتے گزر رہی, اسٹوڈنٹ یونین سے لے کے لیبر یونین اور جناب ٹریڈ یونین, لوکل باڈیز, جنرل الیکشن. بھائی جان جو الیکشن ٹریبونلز ہوتے ہیں نا, بالکل صحیح, وہ آپ کے الیکشن کا جس دن الیکشن ہیلڈ ہوتا ہے اس سے اگلے دن سے جناب وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے جو افیکٹو ہوتا ہے نا کینڈیڈیٹ کہ یار میرے ساتھ دھاندلی ہوئی, وہ اپنا کیس لے کے الیکشن ٹریبونل جاتا ہے. الیکشن ٹریبونل کے اوپر ہوتی ہے ہائی کورٹ, ہائی کورٹ کے اوپر ہوتی ہے سپریم کورٹ. الیکشن ٹریبونل میں جو کیسز گئے ہیں پی ٹی آئی کے نیشنل اسمبلی کے ٹوٹل 20 یا 21 جناب آپ کے حلقوں سے گئے ہیں. وہ بے شرمو تم نے پچھلے 1 سال سے فیک نیوز اسی جیسے لوگ, میجر عمران ریاض جیسے, ٹھیک ہے نا, وہ میں کیا لفظ یوز کروں یا نا, منافق اعظم لیڈنگ ٹی وی چینل پہ بیٹھا ویسٹ, اور چھوڑ دے نام بھی نہ لے یار, اپنی توہین ہے یا نہیں ہے. بالکل ان کی پھیلائی ہوئی پروپیگنڈا, جنرل فیض حمید نیٹ ورک کا پھیلایا ہوا پروپیگنڈا, میڈیا کے اندر نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ ویسٹرن انٹرسٹ رکھنے والے ملکوں اور گروہوں اور ایجنسیوں کا پھیلایا ہوا پروپیگنڈا. 180 سیٹیں, تو بھائی پھر 180 سیٹوں میں سے ان کو مل گئی 90, تو بھائی 90 سیٹوں کے اوپر پھر آپ کا الیکشن ٹریبونل کے اندر آپ کا آنا چاہیے تھا نا رٹ پٹیشن. پی ٹی آئی کے 90 کینڈیڈیٹوں کی طرف سے 90 حلقوں کی طرف سے الیکشن ٹریبونل کے اندر رٹ ہونی چاہیے تھی نا. فیصلہ چاہے نہیں آیا, غلط آیا, ٹھیک آیا, وہ تو بات کی باتیں ہیں. ٹوٹل 20 حلقوں کا آپ کی رٹ پٹیشن ہوئی ہے الیکشن ٹریبونل میں. بالکل ایسے. تو بے شرمو یہ 180 کی رٹ لگانا چھوڑ دو. تو یہ تو پتن کی تو پہلی بات یہیں سے ہی چھس پھس اور ٹھس ہو جاتی ہے کہ یہ اس کی پوری رپورٹ کیا ہے. اور بدقسمتی کی بات, کل سارے ٹی وی چینلوں میں, جی میں حیران ہوں پاکستان کی میڈیا کا, پاکستان کی عوام کا. خدا کی قسم مجھے بات سمجھ اتنی شرمندگی ہوتی ہے نا کہ یار من حیث القوم ہمارے اداروں کا, میڈیا کا, صحافت کا, سیاست کا جنازہ نکلا ہوا ہے. وہ بھائی چلانے سے پہلے یار تمہیں پتہ نہیں ہے, میڈیا کے سامنے تو کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے نا, سارے جانتے ہیں. عام پبلک کو نہیں پتا, ریڈی والے کو نہیں پتا, چھاپڑی والے کو نہیں پتا, کلرک کو نہیں پتا, اسسٹنٹ کو نہیں پتا, اسٹینوگرافر کو نہیں پتا, کسی نائی کو نہیں پتا, کسی موچی کو نہیں پتا. اور میڈیا والوں تم تو 1 سال سے کوریج کر رہے ہو, تمہیں تو پتا ہے کہ 20 سیٹوں کے اوپر قومی اسمبلی کے پی ٹی آئی کی ریٹ پٹیشن ہوئی ہے. یہ 180 کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ بلکہ فیاض بھائی جب الیکشن ہوا نا تو مجھے اکثر ٹی وی چینلز والے بلاتے ہیں نا فیک نیوز کے حوالے سے, تو مجھے بلاتے ہیں, میرے ساتھ وہ پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ بیٹھ کر کہتے جی ہم 200 سیٹیں جیت گئے, ہم 250 جیت گئے. اچھا میں نے نا ایک سادہ سوال رکھا, میں کہ یار چلیں ٹھیک ہے, مان لیا آپ 220 سیٹیں جیتے ہیں اور مسلم لیگ نون 17 سیٹیں جیتی ہے, آپ مجھے یہ بتا دو کہ وہ 17 کون سی سیٹیں ہیں جو سی مسلم لیگ نون خود سے جیتی ہے. مجھے نا وہ 17 سیٹوں میں سے چلو 5 بتا دو, 3 بتا دو, 1 بتا دو, ایک بھی نہیں بتا سکے. پتن کی رپورٹ سے اور اس پتن سے اور اس یوتھیے سے جو اس کا مالک کیا کوئی پوچھے کہ پھر 2018 کا آر ٹی ایس سسٹم تمہیں نظر آتا ہے؟ پھر وہ کوئٹہ سے 1 سیٹ سے اس بگوڑے قاسم سوری, ٹھیک ہے نا جی, وہ میرا بڑے بھائی ہیں, وہ اکثر اس کو کہتے ہیں شیر شاہ قصوری, ٹھیک ہے نا, وہ 1 سیٹ پہ جنرل فیض حمید نیٹ ورک اور جنرل فیض حمید کے سرصدقے اور اسی فوج کے سرصدقے اور الو کے پٹھے بے شرم آدمی جانا احسان ہی کم از کم جانا یاد رکھتا ہے, ٹھیک ہے نا, جس کے پھر سر پہ پھر تم ڈپٹی اسپیکر بھی بنے. ان سے پوچھو یار پھر 2018 کے آر ٹی ایس سسٹم پہ یہ کیا کہتا ہے پتہ نہیں. لیکن کہتے ہیں حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, مجھے راہزنوں کی خبر نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے. میری تو پاکستان کے میڈیا چینلز کے مالکان سے یہ سوال ہے, اور خدا کے بندو تم ٹی وی چینلز میں لیڈ چلا رہے ہو, 2024 کا الیکشن, ریگڈ الیکشن, 180 سیٹیں یہ جیتی, پتن رپورٹ فلاں. میں شرم آنی چاہیے یار. تم ہی لوگ سارا دن ہمیں بتاتے رہے ہو, تمہارے ٹی وی چینلوں کی جناب ٹاک شوز کے اندر اور تمہارے ٹی وی چینلوں کی ہیڈ لائنز کے ذریعے سے, تمہارے ٹی وی چینلوں کے ٹکرز کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یار ٹوٹل 20 سیٹوں پہ الیکشن ٹریبونل کے اندر جناب رٹ ہوئی ہے. تو سوچ لیا کرو یار, ہر وقت ہراسمنٹ, پینک, پیسہ کمانے کے لیے, ڈالرز کمانے کے لیے عوام کو مس لیڈ کرنا, مس گائیڈ کرنا.
خدا کا واسطہ یار پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کو بھی کم از کم اب سدھر جانا چاہیے. تو یہ فیاض بھائی یہ باہری سوال جاتے جاتے، کل یوم انتشار بنا رہی ہے تحریک انصاف، گنڈا پور اور جدید اکبر دونوں کی آپس میں لڑائی بھی، جنگ و جدل بھی جاری ہے. کل کے متعلق آپ کی کیا پریڈکشن ہے، کل کیا ہونے جا رہا ہے؟ ایک تو کل دوبارہ چھتر اور لتر پڑے ہیں علی امین گنڈا پور کو بانی تحریک انصاف کی طرف سے. اس نے کہا یہ محسن نقوی کو کیوں ملتا ہے. اچھا یار کیا حالات ہیں قسم خدا کی. ایک ہوتی ہے ٹریو اسٹیٹسمینشپ. جی جی، ایک بات یاد رکھیے گا، سیاست کے اندر پوری دنیا میں ساری دنیا کے جو ممالک ہیں، چاہے وہاں جمہوریت ہے، چاہے وہاں پہ آمریت ہے، چاہے وہاں پہ بادشاہت ہے، چاہے وہاں پہ خلافت ہے، چاہے وہاں پہ آٹوکریسی ہے، ارسٹوکریسی ہے، مونوکریسی ہے، ڈیموکریسی ہے، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ٹریو اسٹیٹسمینشپ. انڈیویجولس کے حوالے سے ہوتا ہے، بالکل انڈیویجول پولیٹیشینس کے حوالے سے ہوتا ہے کہ پولیٹیشین اپنے ایٹیٹیوڈ، اپنے بیہیویئر، اپنے جسچر کے حوالے سے کیسا ہے. اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، جو ٹرو اسٹیٹسمینشپ ہوتا ہے، رکھنے والا سیاستدان ہوتا ہے، وہ ریجڈ نہیں ہوتا، وہ کنزرویٹو نہیں ہوتا، وہ جامد ذہن کا مالک نہیں ہوتا، وہ اسٹیٹک ذہن کا مالک نہیں ہوتا، وہ اوپن مائنڈڈ ہوتا ہے، وہ براڈ مائنڈڈ ہوتا ہے. وہ رویوں میں مخالف کے ساتھ وہ بیٹھے گا، مخالف پارٹی کے ساتھ وہ بیٹھے گا، مخالف گروہ کے ساتھ بیٹھے گا. کس وقت بیٹھے گا؟ جب اس کا معاشرہ، اس کی سوسائٹی، اس کی عوام، اس کی پارٹی، اس کا ملک، اس کا گروہ، اس کے اوپر کوئی برا وقت آئے گا. جب برا وقت آئے گا تو وہ اپنے مخالف کے ساتھ بھی بیٹھے گا، اپنے آپ کو گالی دینے والے کے ساتھ بھی بیٹھے گا. اس کو کہتے ہیں ٹرو اسٹیٹسمینشپ رکھنے والا پولیٹیشین. اس امت مسلمہ کے عظیم نصرباز کے پلے میں ٹکے آنے کی کوئی اسٹیٹسمینشپ نام کی چیز نہیں ہے. یہ کہتا ہے میں ہی میں، باقی سب فضول. بالکل آپ دیکھ لیں اس کی سیاست کے اندر ہر وقت آپ کو میں نہ مانو نظر آئے گی. بالکل ایسی. اس کی سیاست کے اندر یہ اپوزیشن لیڈر ہوگا تو یہ وزیر اعظم کے ساتھ ہی بیٹھے گا. ملک میں زلزلہ آئے، سیلاب آئے، دہشت گردی کا عذاب آئے، نہیں بیٹھے گا. نہیں بیٹھے گا. تاریخ گواہ ہے، بالکل ایسی. ثبوت ہے. بالکل شاہ محمود قریشی کو بھیج دے گا، جہانگیر ترین صاحب کو بھیج دے گا، فلاں کو بھیج دے گا، نہیں، وزیر اعظم بنے گا، اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ہی بیٹھے گا، اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ ہی بیٹھے گا. ہر وقت میں نہ مانوں. اور جب پھنس جائے گا پھر مولانا فضل الرحمان کی جوتیوں کے اوپر بھی بیٹھے گا، اس جوتی کے اوپر لگی ہوئی گندگی کے اوپر بھی بیٹھے گا. بالکل ایسی. جب پھنس جائے گا تو محمود خان اچکزئی ایسے بندے کو، جس کو جلسوں کے اوپر کھڑے ہو کے جناب گالی گلوچ کرتا رہا، اس کی شٹ کے اوپر بھی بیٹھے گا. یہ ٹرو اسٹیٹسمینشپ نہیں ہوتی. اب اس نے کیا کیا علی امین گنڈا، اور بھائی وہ وزیر اعلیٰ ہے، وہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے. اور بے شرم آدمی، تجھے یہ نہیں پتا سیاست کے اندر جب آپ انتظامی، میں آج جتنی گفتگو کر رہا ہوں نا فرحان بھائی، 50% گفتگو کل اگر میں کسی انتظامی عہدے پہ ہوں گا نا، سرکاری سیاسی وزیر اعلیٰ مشیر، میں اس انداز سے بات نہیں کروں گا. اتنا کم از کم ہم سیکھ چکے ہیں. 2 دفعہ MP بن کے 6 منسٹریاں ایکسرسائز کر کے ہمیں نظر آ چکا ہے کہ جو آفیشل آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے اس پہ آپ کا انٹرنیشنل پالیٹکس پہ، نیشنل پالیٹکس پہ، ریجنل پالیٹکس پہ سٹائل کچھ اور ہوتا ہے، گفتگو کا الفاظ کا چناؤ کچھ اور ہوتا ہے. لیکن جب آپ اپوزیشن میں ہو یا کسی عہدے پہ نہ ہو پھر کچھ اور ہوتا ہے. او بھائی تم علی امین گنڈا پور کو کس بات کے انڈر پریشر کرتے ہو؟ وہ KPK کا وزیر اعلیٰ ہے، وہاں پہ تمہاری حکومت ہے. تم اپنی جیسی چوڑوں والی آکڑ ہر ایک میں پیدا کر کے آگے صوبے کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، آگے صوبے کا ستیہ ناش پھر چکا ہے. عوام کھجل ہو رہی ہے، عوام ذلیل و خوار ہو رہی ہے. صحت، تعلیم، انتظامیہ، پولیس، لا نیسنس، امن، سکون، سب کچھ تباہ ہوا ہے. اس نے دوبارہ اس کو گالیاں. دوسری چیز، کل کا جلسہ 100% سرکاری وسائل استعمال کر کے. یہ اتنا بڑا سکینڈل ہے، 1 سال ہو گیا، اربوں روپے انہوں نے اربوں روپے انہوں نے KPK کا ٹیکسوں کا پیسہ، ٹیکس پیئرز کا پیسہ یہ نقد کوکا کی تحریک اور سیاسی فتنہ خوارج کی تحریک پہ لگا رہے ہیں. اس میں سے کچھ حاصل نہیں.
جنید اکبر کے ہاتھ کھڑے ہو گئے. میں نے آپ کو لطیفہ سنایا تھا نا, ہٹلر گیا نیا جی فیورر بننے کے بعد. جرمنی میں وزیر اعظم یا ملک کے سربراہ کو فیورر کہتے ہیں. نیا بنا, اس نے اپنا وزٹ رکھا ایک پاگل خانے کا. جی پاگل خانے کے وزٹ میں نا اس نے ایک پاگل نے اسے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں اس ملک کا فیورر ہوں, جرمنی کا. وہ کہا بیگم رہا ہے نواں جڑا بھی آتا ہے نا اتنے اس پاگل خانے, وہی کہتے ہیں میں جرمنی کا وزیر اعظم ہوں. اس نے جو بڑکے ماری تھی نا جنید اکبر نے, میری انفارمیشن یہ ہے اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. اس نے کہا بھاجی 8 تاریخ کا جلسہ ہنڈاؤ تو میری جان چھوڑو, میں نے پارٹی کی صوبائی صدارت نہیں کرنی. اچھا, نہ علی امین گنڈا پور تعاون کر رہا ہے, نہ صوبائی حکومت تعاون کر رہی ہے. آئی جی نے شٹ اپ کال دی ہے, اور جو آئی جی گیا ہے وہ میرا عزیز ہے, بڑا قریبی عزیز ہے, میں جانتا ہوں. وہ بڑا دلیر اور بڑا دبنگ قسم کا جناب وہ افسر ہے. اس نے قانون کے مطابق چلنا ہے, اس نے آئین کے مطابق چلنا ہے. اس نے نقدہ کوکا کے اوپر ہی ناچنا. اس نے بھی شٹ اپ کال دے دی. اب چیف سیکرٹری اور بیوروکریسی بھی شٹ اپ کال دے رہی ہے. حد ہوتی ہے نا, ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. بالکل صحیح. انت خدا دا ویر, سال ہو گیا یار تم نے انی ڈالی ہوئی ہے. قانون کی خلاف ورزی, آئین کی خلاف ورزی, ایتھکس کی خلاف ورزی, پوری آپ نے کے پی کے انتظامیہ کو اپنے گھر کا غلام اور جناب لونڈی سمجھ رکھا ہے, باندی سمجھ رکھا ہوا ہے. لوگ تنگ ہیں. ہر ایک مہینے بعد جناب ساروں کہتے ہیں آؤ جی چلیے جی سرکاری خرچے پہ لاہور فتح کرنے, اسلام آباد فتح کرنے, ڈی چوک فتح کرنے, سنجانی فتح کرنے. بھائی وہ بیوروکریسی, انتظامیہ, پولیس سارے تنگ ہیں. اب وہ بھی تعاون نہیں کر رہے. علی امین گنڈا پور بھی تعاون نہیں کر رہا, کیونکہ اس کا بھی مٹی پلیت کی ہوئی ہے. اس کی 3 رکنی کمیٹی بنا کے اس کے جناب پیٹھ پہ چھرا کھوبا ہوا ہے. پہلے صدارت لے کے صوبائی, پھر اس کے بعد پوسٹنگ ٹرانسفر اختیارات. تو بھائی جان حاصل وصول بابا جی کا ٹھلو. تو چلے دوستو, اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. آپ کی رائے ہمارے لیے بڑی اہم ہے. آپ کے جتنے کمنٹس ہیں ہم سارے کے سارے کمنٹس ریڈ کرتے ہیں, تو اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں, اور ہمارے آزاد سیاست کے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں. بہت شکریہ.